سے پہلے بات کریں گے اب تک کی سب سے اہم خبر کے حوالے سے کہ کراچی میں نون لیگ کے رہنما کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے مطالبے پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے احکامات پر بنائی گئی کورٹ آف انکوائری کی جو رپورٹ ہے وہ مکمل ہو گئی ہے اور متعلقہ افسران کو ان کی موجودہ ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ضابطے کی خلاف ورزی پر ان افسروں کے خلاف کارروائی جی ایچ کیو میں عمل میں لائی گئی۔ رپورٹ کے مطابق رینجرز اور ISI کے افسروں نے کسی قدر جذباتی رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ انہیں ایسی ناپسندیدہ صورتحال سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ ISPR کے مطابق انکوائری آرمی چیف کے حکم پر کی گئی۔ کورٹ آف انکوائری کی تحقیقات کے مطابق 18 اور 19 اکتوبر کی درمیانی شب رینجرز اور سیکٹر ہیڈ کوارٹر ISI کراچی کے افسران مزار قائد کی بے حرمتی کے نتیجے میں شدید عوامی رد عمل سے پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے میں مصروف تھے۔ اور قانون کے مطابق بروقت کارروائی کے لیے عوام کا شدید ان پر دباؤ تھا اور ان افسران نے شدید عوامی رد عمل اور تیزی سے بدلتی کشیدہ صورتحال کے مد نظر سندھ پولیس کے طرز عمل کو اپنی دانست میں ناکافی اور سست روی کا شکار پایا۔ ذمہ دار اور تجربہ کار افسروں کے طور پر انہیں ایسی ناپسندیدہ صورتحال سے گریز کرنا چاہیے تھا جس سے ریاست کے 2 اداروں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز دوسری جانب یہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کو بھی بتانا ہے کہ سندھ پولیس کے افسروں نے کیسے ڈیوٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ آرم فورسز کا سیلف ڈسپلن اور خود احتسابی کا جو عمل ہے وہ حرکت میں آیا۔ جو 2 آفیسرز تھے عہدوں سے ہٹا دیا ہے۔ جو ہوا قائد اعظم کے مزار پہ SHO ہی اس کی FIR درج کر دیتا تو یہ واقعات اتنے کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتے۔ پریشر آیا عوام کا رینجرز پہ، انہوں نے IG کو اپروچ کیا۔ سندھ حکومت کو یہ بھی بتانا ہے کیسے ایک میوٹنی کریٹ کر سکتے ہیں۔ سندھ حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے، ان کو بھی ایکشن لینا چاہیے۔ پوری سندھ پولیس کے آفیسرز نے ڈیوٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں ایسے جمہوریت یہی ہے کہ جس کی غلطی ہو اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ خبری مل رہی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے انکوائری بھی کیا، انکوائری مکمل ہو چکا ہے اور ایکشن بھی لیا چکا ہے۔ اس سٹیپ کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے۔ اس قسم سے ایکشن سے اداروں کے انٹیگریٹی میں اضافہ ہوتا ہے اور جمہوری طریقہ کار یہی ہے کہ جو بھی غلطی ہو اس کی تحقیقات ہو اور اگر کسی سے غلطی ہوا ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ ایک طرف تو بلاول بھٹو زرداری نے اس تمام تر صورتحال کو نہایت خوش آئند قرار دیا تو دوسری جانب ان کے PTM کے اتحادی مسلم لیگ نون نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ اینکر پرسن کل ہم نے دیکھا کہ ارشد شریف کے شو میں یہ بات بھی کی گئی کہ وزیر اعظم نے جس واقعے کو کامیڈی قرار دیا اس پر فوج نے 2 آفیسرز کو فارغ کر دیا۔ آرمی چیف نے جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھایا۔ جو سندھ کے مڈ کیریئر افسران ایک کاسٹ پے کر رہے ہیں، ان کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگز ہو رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی کراچی کی قیادت تھی، اس سارے کا اس میں کیا رول تھا؟ کے نام بھی کسی انکوائری میں سامنے آئیں گے۔ گورنر کا آفس ہے وہ بھی کہیں استعمال ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی اور کہا تھا جی کدھر گئی وہ انکوائری رپورٹ؟ وہ انکوائری رپورٹ اب سامنے آ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے جس چیز کو ایک کامیڈی قرار دیا اس پہ 2 مڈ رینکنگ آفیسرز انکوائری کے بعد فارغ ہو گئے، تو اب یہ کامیڈی کو اور اس سیریس انکوائری رپورٹ پہ جس پہ ایکشن ہو گیا اور فردر ایکشن ہونا ہے، PTI کس طرح سے انٹرپریٹ کرے گی؟ اس معاملے پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے نیوز کانفرنس میں آرمی چیف سے تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ اسی معاملے پر اینکر پرسن صابر شاکر کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے اچھا کام کیا ہے لیکن جو اصل جرم ہوا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو سندھ پولیس کیا کر رہی تھی؟ IG سندھ کیوں اور کس کے کہنے پر مقدمہ درج کرنے سے انکاری تھے؟ چیف نے بہت اچھا کام کیا لیکن جو اصل کرائم ہوا وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ جو کرمنل ہے وہ اس وقت ایک ہیرو کے طور پہ پھر رہا ہے۔ سندھ پولیس اس وقت کیا کر رہی تھی، سول ادارے کیا کر رہے تھے، IG سندھ اس وقت کس حالت میں تھے جب ان کو کال کی گئی، کس کے کہنے پہ وہ مقدمہ درج کرنے سے انکاری تھے، کارروائی کرنے سے انکاری تھے۔ اسی تمام تر صورتحال پر موقف جانیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما نفیسہ شاہ صاحبہ، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ نفیسہ صاحبہ بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے۔ یہ کہے گا کہ کراچی واقعے پر پاک فوج کی رپورٹ آ گئی ہے اور جو ذمہ دار افسران ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا ہے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟
देखिए वो सिंध हुकूमत और उनके स्पोक्स पर्सन आपको ये डिटेल बताएंगे। जहां तक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बात है तो उन्होंने वेलकम किया है, क्योंकि उन्होंने ही मुतालबा किया था। एक क्राइसिस सिचुएशन हो गई थी सिंध में कि जहां आपके पुलिस एक दो इदारों में दो इंस्टीट्यूशंस में तसादुम की कैफियत थी और यके बाद दीगरे आला पुलिस अफसरान जो है वो छुट्टियों पर जा रहे थे और इस सिचुएशन को उन्होंने रेस्क्यू किया। और यकीनन इस बात को भी मानना चाहिए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी खुशउस्लूबी से जब ये डिमांड हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर इंक्वायरी करूंगा और अगर मेरे नीचे अफसरान की कोताही है तो उनके ऊपर एक्शन होगा। उन्होंने वो एक्शन किया, लेकिन सवाल ये बनता है कि हुकूमत वक्त किधर गायब थी। क्या ये प्राइम मिनिस्टर का जो आईजीज हैं सूबों में वो प्राइम मिनिस्टर लगाते हैं, वो वफाकी हुकूमत लगाती है। अगर आईजी का मामला था जो उनका तैनात किया हुआ था तो क्या उनका फर्ज नहीं था कि वो और जो इदारे जिन दो की बात हो रही है जिनके जूनियर अफसरान ने अपने पावर्स तजावुज किया तो वो भी वफाकी हुकूमत के अंडर थे, क्या उनका रोल नहीं बनता था कि ये सिचुएशन को उसी वक्त रेस्क्यू करते और एम्बैरेसमेंट अगर कहीं हुई है तो उस एम्बैरेसमेंट को बचाते और इस सारे मामले को अच्छी तरीके से। लेकिन क्योंकि ये नाअहल है, अपना जो इनका रोल है वो ना उनको पता है कि वजीर आजम का क्या रोल है, वो कैसे इन सिचुएशंस में क्या उनको रोल अदा करना चाहिए, तो फिर ये मामला बढ़ा। और अच्छी बात ये है कि अब ये खुशउस्लूबी से हल होने की तरफ गया है और इसको इस डिसीजन को हम उसकी खैर मकदम करते हैं। नफीसा शाह साहब, ये बिल्कुल सही आपने निशानदेही की और बज़ाहिर ऐसा लगता भी है कि एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्रिएट हुआ और इस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से एक इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो गया। लेकिन जाहिर है सिंध हुकूमत की कराची में और सिंध में हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की यहाँ हुकूमत है, ये कोई एसओपी ऐसा होना चाहिए कि इस किस्म का लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दोबारा ना हो सके ताकि इतना बड़ा क्राइसिस कभी दोबारा पैदा ना हो। देखिए, जब तक वफाकी हुकूमत का कंटेनर वाला जहन नहीं जाएगा और उनकी जो एक सिलेक्टेड कैफियत है कि जो उनको अपना इनका जो रोल है वो अपना रोल नहीं प्ले करेंगे बहैसियत प्राइम मिनिस्टर, उनको रोजाना कोई याद दिलाएगा कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर हैं, या घर में उनके कोई याद दिलाएगा या उनकी काबीना याद दिलाएगी या कोई असिस्टेंट याद दिलाएंगे कि आप वजीर आजम हैं, मुल्क का वजीर आजम बने। जब तक यही सिलसिला होगा और इस किस्म के तसादुम, इस किस्म की क्राइसिस जो है वो डेवलप, ये पहली बार नहीं हुई है, इस किस्म के वाकयात जो है वो पहले भी हुए हैं जहां पर वजीर आजम ने अपना किरदार अदा नहीं किया है। गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जो एक मशावरत हुई उसमें वजीर आजम कहाँ थे? जब कश्मीर का क्राइसिस हुआ उस वक्त वजीर आजम कहाँ थे? जब पार्लियामेंट में लीडरशिप की जरूरत होती है उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मिसिंग पर्सन बन जाते हैं। तो जब ऐसे होगा और लीडरशिप रोल नहीं देंगे तो फिर एस्टैब्लिशमेंट आगे आएगी और फिर यही शोर मचेगा कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उसको सियासत में नहीं आना चाहिए। लेकिन बहुत शुक्रिया जी। नफीसा साहब हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। और शफात, ये यकीनन बहुत एक हट के हमने एक अहम कदम देखा कि एक चीज़ का वादा किया कमर जावेद बाजवा साहब ने और उसके बाद फिर उसको मुकम्मल भी किया, पाए तकमील भी किया और जो जिम्मेदार अफसरान थे उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो पीडीएम ने पूरा मुकदमा खड़ा किया था इदारों के खिलाफ, उनके प्लेटफॉर्म से मुकदमा खड़ा हुआ था, इस इकदाम के बाद उस सारे मामले को उठाकर रख दिया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के इस इकदाम ने।